عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا صدق الله العظيم نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹان پہ دریائے فکر کے دریائے فکر و نظر کے شناوروں یہ ایک ناقابل تردید اور مصدم حقیقت ہے کہ آج حالات اتنے پرخطر اور ناساز ہے تاریخ کی اس قسم کے حالات کبھی دیکھنے کو نہیں ملے یہ مغربی تہذیب یہ تمدن کی دل فریبیاں یہ خود غرضی خود فراموشی یہ رقابت و حسنہ کی یہ فطرت کی طاقتوں کو ریا کرنے والا فکر گستاخ یہ ترقیات کے پردے میں تنزل و انحطاط اس سے کبھی دیکھنے کو نہیں ملا کہ آج ہندوستان میں تیرے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس ظلم و مرمریت کے طوفان میں تیری ماں و بہنوں کو ننگا نچایا جا رہا ہے یتیم کو ممتا کی آنچل سے محروم کیا جا رہا ہے اس معصوم سے بھولوں کو گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے تیرے ملی قوانین کو برباد کیا جا رہا ہے تجھے تیرے حقوق سے دستبردار کیا جا رہا ہے حضرات گرامی آخر اتنا انقلاب برپا کیسے ہو گیا آخر اس کی وجہ بنی کیا جب ہم حالات سے واقف ہوتے ہیں تو ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ قوم و ملت اپنا اثاثہ اور اپنے سیاست و قیادت کے پارٹی اور اصول رکھنے کے باوجود آج دوسروں کے درد نگر بن چکی ہے اس امت کے افراد جیسے اپنے تہذیب و کلچر اور اپنی ثقافت سے آشنا ہی نہیں خاص طور پر امت کے وہ نوجوان جو کل ستاروں پر کمندے ڈال دیا کرتا تھا جو کل پہاڑوں کو زیر کر دیا کرتا تھا جس کے آگے بڑی سی بڑی طاقتوں کی زمینیں خم ہو جایا کرتی تھی جو دریاؤں اور سمندروں میں اپنا راستہ تلاش کر دیا کرتا تھا جس کے آسمان سفر سے چٹانیں چور ہو جایا کرتی تھی جن میں مریم کی صلیفت سلیمان جیسی دانائی اور ایوب جیسا صبر تھا آج وہ زندگی کے میدان میں سب سے پیچھے ہے زندگی میں ان کے سیرت و کردار میں کوئی انقلابی تصویر ابھر کر نہیں آتی بے حسی کا عالم تو یہ کہ آج دشمن ہماری متلاشوں پر بیٹھ کر فتح و کامرانی کا جشن منا رہا ہے اور ہمارا نوجوان اس کی تعریف کر رہا ہے آج ہمارے حکومت سے گولیاں کھیلی جا رہی ہیں اور ہمارا نوجوان بربادی ملت اور پامالی اسلام کا خونی تماشا دیکھ رہا ہے عزیز دوستو اس لیے آج میں بڑے سوز و درد کے ساتھ امت اسلامیہ کے نوجوانوں کو آواز دیتا ہوں جو زمانوں کے تقاضوں سے غافل دشمنان اسلام کی سازشوں سے ناواقف جو اپنے وجود کو بیکار چیزوں میں لگا رہے ہیں جو اپنے شب و روز کو بیکار چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں کہ آج وطن عزیز ان کو پکار رہا ہے مجھے ان فرقہ پرستوں سے بچاؤ مجھے ان غداروں سے بچاؤ اسلام کی پارٹی سے انہیں چیز کر کہہ رہی ہے میرا عزیزو جس وطن جس دین کے لیے ہم نے سرزن کی بازی لگائی تھی جیل کی ہوائیں کھائی تھی کالے پانی کی سزا برداشت کی تھی دار و وسط کو گلے لگایا تھا آج وہ پھر خطرات میں گھرے پڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمایہ پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے جنہی خلاؤں میں شکاف پیدا کیا جا رہا ہے ان پر براہ راست حملہ ہو رہا ہے لہٰذا اٹھو اور اسلاف کی میراث کی حفاظت کرو شاہد کہتا ہے نوجوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آپ اشاروں سے نوجوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آپ اشاروں سے چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا لہذا یاد رکھو اس دین کی حفاظت و سیاست تمہارا فریضہ ہے تمہاری ماں و بہنوں کی عصمت کی چادروں کو تار ہونے سے بچانا یہ وقت کا تقاضا ہے دشمن اسلام کو جواب دینا یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے لہذا یاد رکھو صداقت پر ایمان رکھنے کے باوجود اگر صداقت پر جان دینے کی طرف نہ ہو باطل سے دشمنی رکھنے کے باوجود اگر باطل کے لیے جان دینے کی طرف باطل سے دشمنی رکھنے کے باوجود اگر اس کو مٹانے کی کوشش نہ کی تو پھر وہ ہمت وہ جوابندی مکمل نہیں لہذا اٹھو اٹھ کر رنگ جہاں بدل دو
مجاہدین اسلام کی یاد تازہ کراؤ، اس جہاد کے عالم میں امن عاشقی اور گزاری کا درس دہراؤ، اس زمین پر تاریخ انسیاد محمد بن قاسم ثقفی اور محمد بن فاتح رحمہ اللہ کے کارناموں میں روغن بھر کر دکھاؤ۔ ہندوستان اس میں کچھ دنیا کو الفت و محبت اور بام سلسلی کا گہوارہ بنا کر دکھاؤ۔ حضرات گرامی، ذرا اپنی وہ تاریخ کو یاد کرو جب انگریزوں کی ظلم و سیاسی حد سے تجاوز کر گئی اور انہوں نے اسلامی ملت کو مسمار کر تسلیث عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا، تو سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز صاحب میدان جہاد میں بے جھجک کود پڑے اور افضل جہاد کلمۃ حمید سلطان جاہد کے جذبہ بے کرم سے سرشار ہو کر ہندوستان کے دارالمن ہونے کا فتویٰ دیا، انگریزوں کے خلاف وہاں سے جنگ قائم کیا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ باطل نے جب بھی کبھی ہم کو چیلنج کیا تو ہر بار نوجوانوں کی ایک جماعت، ایک ٹیم نے ہمیشہ اس چیلنج کو قبول کیا اور مردانہ وار سر وقف کفن بردوش ہو کر میدان میں آ نکلے اور پھیلے باطل کو چکنا چور کر دیا۔ شاعر کہتا ہے ٹل نہ سکتے تھے گر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے گر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے بگڑ جاتے تھے۔ لہٰذا میں اقبال محمود کے شعر پر اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، تو ان کو اپنی منزل نظر